کی روایت بیان کی جاتی ہے تو اتنے صحابہ کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی، صرف اور صرف ایک قافلے پہ خدغن لگانا مقصد تھا، اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابو سفیان بہت بڑے تجربے کار آدمی تھے، تو انہوں نے یہ خدشہ سمجھ لیا اور اپنے مخبروں کے ذریعے سے یہ مخبری کروا لی کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو تمہارے قافلے پر حملہ آور ہونے والی ہے اور تمہارا مال چھیننے والی ہے۔ تو ابو سفیان اس چیز کو بھانپنے کے بعد فوراً اہل مکہ کو خبر دیے کہ مجھے اطلاع ملی کہ یہ قافلہ لوٹا جانے والا ہے، لہٰذا ایک کمک، ایک لشکر میری مدد کے لیے روانہ کر دو۔ تو چونکہ یہ ان کے لیے رگے جان تھی یہ مال، کل دیگر قبائل کے وہ واپس مکہ چلے گئے، بچ گئے 1000، اور وہ 1000 مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ان سے لڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کیا تھی؟ ان کے مقابلے میں 0۔ ان کے پاس 600 گھوڑے تھے تو مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، اور 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس۔ جب مدینہ سے نکلے تو ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری بیٹھ کر نکلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کتنی کمزور جو ہے یعنی کہ تعداد تھی یا عددی قوت تھی۔ اس کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا قائم کیا تو وہاں جو باتیں ہوئی وہ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات، یہ پورا واقعہ بیان کرنا ہمارا بھی مقصد نہیں ہے، مگر مسلمانوں کی کامیابی کے لیے جن نکات کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ اس واقعے کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ ہمارے لیے تا قیامت کام آئیں گی۔
313 کا لشکر تھا, کامیاب ہو گیا اللہ کے فضل سے. یہ تو تاریخی حیثیت ہے, اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. لیکن اس تاریخی حقیقت کے پیچھے جو چیزیں کار فرما تھیں, جو قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہیں, وہ یہ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی ہونے کے آپ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی. براہ راست اللہ کا تعلق تھا آپ سے. اللہ جو رہنمائی کرتا آپ اس پر عمل کرتے. لیکن پہلی بات, اس نازک موقع پر اللہ کے نبی نے مشورہ طلب کرنا مناسب سمجھا. بدر کے موقع پر کئی ایسے واقعات ہوئے یا مواقع آئے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا. سبحان اللہ. پہلا مشورہ یہاں تھا کہ اب ایسی صورت سے کیسا نمٹا جائے. صحابہ کی جماعت بیٹھی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مشورہ دیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے بہترین مشورہ دیا. ان دونوں بزرگوں کے بہترین مشورے کے بعد ایک صحابی مقداد ابن اسود وہ اٹھے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی اچھا مشورہ دیا اور اعتماد دلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو راہ دکھائی ہے ہم نے اس راہ کو اختیار کیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم ہم وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا اپنے نبی موسیٰ سے, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ تم جاؤ تمہارا رب جاؤ دونوں مل کر لڑو, ہم تو اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے. ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے, بائیں سے لڑیں گے, آگے سے لڑیں گے, پیچھے سے لڑیں گے, آپ کے دست بازو ہم لوگ بن جائیں گے. اگر آپ لڑتے ہوئے, ایک مقام کا نام تھا برگ غماد, اگر آپ وہاں تک چلے جائیں گے تو ہم بھی آپ کے تابعداری میں وہاں تک چلے جائیں گے. دیکھیں یہ اعتماد, مشورے کی برکت. ورنہ اللہ کے نبی اگر کہہ دیتے چلو میرا حکم ہے لڑو, تو کیا کوئی پیچھے ہٹتا؟ نہیں. اپنی قوم سے مشورہ کرنا یہ بنیادی ضرورت ہے, کیونکہ فلاح و بہبودی ایک انسان کی نہیں ہے, پوری قوم کی ہے. عزت اور آبرو ایک آدمی کی نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی ہے. ایک آدمی کا فیصلہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کئی لوگوں کا مشورہ لیا. تو بدر کے واقعے میں امت مسلمہ کو ایک سب سے پہلی نصیحت یہ ملتی ہے کہ ملت کے اجتماعی کاز اور اجتماعی کام میں ملت کا مشورہ سب سے زیادہ ضروری اور اہمیت کا حامل ہے. پہلی بات. دوسری بات, یہ تو تینوں وہ لوگ تھے جو مہاجر تھے, ان کا مشورہ تو آ گیا, لیکن اب انصاری صحابہ کا مشورہ چاہیے تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں تم مجھے مشورہ دو, تمہارے مشورے کی ضرورت ہے. تو قبیلہ انصار کے سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا. کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کی خاموشی یا آپ کا مطلوب ہم سمجھ چکے ہیں کہ آپ ہماری رائے چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے ہم کو صحیح راستہ بتایا, ہم نے اس صحیح راستے کو اختیار کیا. آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا تھا ہم اس پر ایمان لے کر آئے, اور ہم نے آپ سے اس بات کا عہد کیا کہ ہم ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے, ہمیشہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور کبھی ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. بڑی بلیغ تقریر انہوں نے مشورتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا مشورہ سنے اور بڑی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو بھی دعا دیا اور حضرت سعد بن معاذ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا. یہاں پر ہم تھوڑا سا رکیں گے. پہلے مرحلے میں اللہ کے نبی نے مشورہ کیا. اب اس مشورے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حوصلے بلند ہو گئے, قوم کا مکمل اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا. اب کسی بھی ڈر اور خوف کی بات نہیں تھی. پہلی بات یہاں معلوم ہوتا ہے قوم کا سپہ سالار یا قوم کا سردار اگر قوم کو اعتماد ملے گا تو اس کے لیے کامیابی یقینی ہے, اس کے لیے کامیابی جو ہے یقینی ہے.
جب وہ اعتماد میں لگا، اگر اعتماد میں نہیں لگا تو قوم بولے کہ بھائی ہم سے تو مشورہ ہوا ہی نہیں، ہم کیا کریں گے، ہم سے مشورہ ہوا ہی نہیں، ہم کیا کریں گے۔ ایک تو پہلا مشورہ تھا۔ دوسرا مشورہ دیکھیں جو درمیانے واقعے میں بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ ٹکڑا یہاں آ رہا ہے تو ہم یہاں رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑنے کے لیے جس مقام کو طے کیا تھا وہ مقام نشیبی علاقہ تھا، اور وہاں کی زمین ذرا متزلزل تھی، تو اللہ کے نبی کو وہ مقام پسند آیا، کہا کہ چلو یہاں پڑاؤ ڈال دو۔ تب ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ایک سوال ہے آپ سے، آپ نے یہاں پر قیام کرنے کا یا پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، یہ آپ کا مشورہ ہے یہ آپ کا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ، میرا جنگی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جگہ جنگ لڑنے کے لیے مناسب نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو جگہ بدل دیں، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر بارش کا پانی رک نہیں سکتا، ہمارے قدم ٹک نہیں سکتے، یہ زمین نرم زمین ہے اور دشمن بآسانی ہم پر وار کر سکتا ہے اس زمین سے۔ انہوں نے اپنی حکمتیں بتائی، تو اللہ کے نبی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ دیا تم میری بات پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ ٹھیک کہتے ہیں، تم کون سی جگہ بتا؟ کہا یہ جگہ۔ اس جگہ کا فائدہ کیا ہے؟ نشیبی علاقے سے بارش کا پانی آئے گا، ہم یہاں پر کنویں بنائیں گے، کھڈے، تاکہ پانی کو روکا جائے، تو وہ پانی ہمارے پاس جم جائے گا۔ یہ زمین تھوڑی سی سخت بھی ہے اور اس زمین پر ہمارے قدم بھی ٹک جائیں گے، اور یہ زمین دشمن سے بچاؤ کے بھی کام آئے گی۔ اگر ہم اوپر کے حصے میں رہیں گے تو دشمن سیدھے وار کرے گا، ہم نیچے کے حصے میں رہیں گے تو دشمن ہم پر وار نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں بتائیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، ان کے مشورے پر عمل کرو اور اس مقام سے اٹھا کر اپنا پڑاؤ اس مقام پر ڈالو۔ سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ اقبال نے کہا تھا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج جنگ بدر کا واقعہ ہمارے لیے ایک واقعہ بن کر رہ گیا، اس سے نصیحت کی باتیں ہم حاصل نہیں کرتے۔ ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں اس صورتحال کا ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس باہمی طور پر کسی بھی معاملے میں مشورہ نہیں ہوتا، چاہے اجتماعی زندگی کا معاملہ ہو چاہے انفرادی زندگی کا معاملہ ہو، اسی لیے ناکامیاں ہو جاتی ہیں۔ گھر کا مشورہ ہے تو باپ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے کیوں مشورہ کروں، کیا ضرورت ہے، میں نے حکم دے دیا کافی ہے۔ قبیلے کا سردار ہے تو وہ اپنی رائے پر عمل کرنا چاہتا ہے، جماعتوں کے ذمہ دار ہیں تو وہ تو اپنا طے شدہ ایجنڈا بنائے ہوئے، کہا کہ نہیں آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس منصوبہ موجود ہے۔ کیا بات ہے! اسی لیے جہاں مذہبی جماعتیں زوال پذیر ہیں، امت مسلمہ بھی ہمارے ملک میں زوال پذیر ہے۔ کیوں؟ باہمی مشورہ نہیں ہے ہمارے پاس، جس کے ذہن میں جو آیا وہ آدمی وہ کام کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ دیکھا جائے اس کے پیچھے قوم و ملت کی عزت اور آبرو کا مسئلہ ہے، تو قوم سے مشورہ کرنا لازمی ہوگا، اور مشورے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کا گھر یہ مسجد ہے۔ آپ مشورہ کریں لوگوں سے، ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے؟ نہیں، ہم یہ طے کر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہم قوم کو غلام بنا رہے ہیں، یعنی ہم یہ طے کر چکے ہیں تمہارا کام ہے کہ گلے کاٹنے کے لیے آ جاؤ، چاہے تم جیو چاہے تم مرو۔ اللہ کے نبی کا طریقہ ایسا نہیں تھا، ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے کام لیا۔ اس بدر کے نازک موقع کے ابتدائی مرحلے میں اور اس کے درمیانی مرحلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مجلس شورا بٹھائی۔ چلیے یہ دوسری بات، پہلی بات تھی یہ جو نقطہ مجھے آپ کو بیان کرنا تھا، وہ پہلی بات۔ دوسری بات، جب صحابہ سے مشورہ ہوا، اللہ کے نبی پر کو مکمل صحابہ کا اعتماد حاصل ہو گیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا جس کو کہتے ہیں جاسوسی کا نظام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کا نظام قائم کیا۔ جاسوسی کے معنی
یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے. جاسوسی دو طریقے کی ہوتی ہے. نمبر ایک، معاشرے کو بگاڑنے کے لیے آپس کی جاسوسی، تجسس، اس سے اسلام نے منع کیا. ایک معاشرے کے تحفظ کے لیے قوم، جماعت، ملت اور قائد کی طرف سے نظام قائم کیا جاتا ہے، یہ جائز ہے اور یہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاسوسی کا نظام قائم کیا. جب پورے تیار ہو گئے تو سب سے پہلے جاسوسی کرنے کے لیے خود اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق دونوں نکلے بدر کی جاسوسی کے لیے، تاکہ دشمن کے حالات کا پتہ چلایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں نکلے. راستے میں ایک بوڑھا ملا. اس بوڑھے کو پکڑ کر اللہ کے نبی نے مشرکین کے لشکر کے بارے میں دریافت کیا. تو اس بوڑھے نے پوچھا کہ دیکھو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہے تو میں خبر دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا بولا. تو اللہ کے نبی بات نکالنے کے لیے نہیں بولے کون ہے بول کے. اللہ کے نبی بولے کہ دیکھو، تم پہلے خبر دو تو میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. تو اس بوڑھے نے کیا کیا، مشرکین کے متعلق خبر دے دی، اور اس نے اپنی اندازے بھی لگائے. کہا کہ دیکھو، میں نے ان کو وہاں دیکھا تو میرے حساب سے آج تک وہ یہاں پہنچ گئے ہوں گے، اور اگر وہ آج تک پہنچ گئے ہوں گے تو اب اس وقت وہ اس مقام پر ہوں گے. یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دے دی. اللہ کے نبی ابو بکر صدیق واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کی جماعت کو تیار کیا جاسوسی نظام کے لیے. ان تینوں میں کون تھے؟ نمبر 1 علی ابن ابی طالب، دوسرے زبیر بن العوام، اور تیسرے حضرت سعد بن ابی وقاص. یہ تینوں کو بھیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو فلاں مقام پر جاؤ، جا کے مشرکین کی کیفیت لے کر آؤ. تو یہ تینوں گئے ایک مقام پر جہاں بدر کا مقام تھا. اس مقام کے پاس جہاں مشرکین پڑاؤ ڈالے تھے اس کے قریب میں گئے. وہاں دیکھے کہ مشرکین کا ایک خادم پانی لینے کے لیے وہاں پر آیا ہوا ہے. کنویں کے پاس ایک کنواں ہے، وہاں پانی لینے کے لیے آیا. تو وہ کیا کیے، اس کو پکڑ لیے. اس کو پکڑ کے سیدھا گرفتار کر کے اللہ کے نبی کے پاس لائے. لا کر اللہ کے نبی نے مشرکین کے تعلق سے پوری خبریں اس سے لے لی. یہاں کیا معلوم ہوتا ہے، دیکھیں، انسان کی یا جماعتوں کی، تنظیموں کی یا ملت کی کامیابی میں یہ نظام سب سے بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. یہی نظام آج ہمارے پاس نہیں ہے. آج ہم لوگ اتنے غافل لوگ ہیں. نصیحت، دیکھیے، واقعات زمانہ سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے. آج مشرکین کے قافلے ہمارے مسجدوں میں آ گئے، ہمارے مدارس میں آ گئے، اور ان کے درپردہ نمک خوار ہماری تنظیموں کا حصہ بن گئے. ہر اپڈیٹ آج ہماری ان کے پاس ہے، لیکن ان کی کوئی اپڈیٹ آج ہمارے پاس. یہ غفلت ہے مسلمانوں کی. یہ واقعہ مسلمانوں کو اس سے بیدار کرتا ہے. چھوٹی بھی اگر جماعت ہو تو اس جماعت کے اندر یہ نظام ہونا چاہیے، تاکہ اپنے مخالف کے بارے میں پوری خبر رکھ سکے. ہم کہاں سے رکھیں گے خبر؟ نہیں، یہ سادگی انسان کو ترقی پر نہیں لے جا سکتی. اسی لیے ایک قوم 100 سال سے ہمارے خلاف تیاری کر کے اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ اب ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے. ناقابل شکست ایک طاقت 32% لوگوں کی ہمارے ساتھ آ گئی ہے، اور انہوں نے ہمارے نظام کو کیپچر کر لیا ہے. اور ہماری ہر خبر، ہماری مسجد کا جمعہ کا خطبہ جو ہوتا ہے پہلے ان کے پاس جاتا ہے. ان کو ہم کیا کہنے والے ہیں وہ ساری خبر. اور ہم لوگ اتنے نادان ہیں، نہیں، یہ سب چیزوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. مسلمانوں کی ایک جماعت کے پاس بھی ہمارے ملک میں یہ نظام نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے. اس کے ذریعے سے ہی ہم مخالف کی خبر رکھ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کیا. چلیے ٹھیک ہے. دیکھیے، صحابہ نے اعتماد دلایا، اللہ کے نبی نے نظام شروع کر دیا. اب ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈالے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے. ادھر کافروں کا لشکر اور ادھر اہل ایمان کا لشکر، دونوں آمنے سامنے ہو گئے. ادھر 313 ہیں اور ادھر 1000 کھڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنے رحمت کے طور پر کیا. پہلی بات کیا ہے؟
پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسایا. بدر کے میدان میں بارش ہوئی. اور بارش کیسے ہوئی؟ جو مقام کافروں کے پاس تھا اس مقام پر موسلے دھار بارش ہوئی کہ پورا میدان چکڑ پلید ہو گیا. اور ادھر مسلمان تھے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رم جھم بارش برسائی, جس کی وجہ سے گرد و غبار اڑانے والی زمین وہ دب گئی اور مسلمانوں کے پیر جمنے کے قابل ہو گئے. اور بارش کا بہاؤ مسلمانوں کی طرف جو ہوا تو مسلمان جو نالے جو کنڈے وغیرہ بنا کر رکھے تھے پانی جمع کرنے کے حوض, وہ سارے کے سارے مسلمان بھر لیے اور کافروں کو یہ چیز نہیں ملی. سبحان اللہ. پہلی چیز بارش ہوئی, یہ اللہ کی رحمت. دیکھیے بارش اللہ کی رحمتوں میں سے اتنی بڑی رحمت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کسی کے لیے عذاب ہے تو کسی کے لیے رحمت ہے. اسی لیے جب بارش نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی نے ہم کو کیا سکھایا؟ دعا سکھائی. کیا کہا؟ اللہم اصبنا صیبا نافعا, اے اللہ نفع بخش بارش برسا دے. سبحان اللہ. جب ہمارے علاقوں میں بارش زیادہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے پھر دعا سکھایا, اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے لیے تو بارش برس ہو گئی, کافی ہو گئی, اب جہاں پانی نہیں ہے وہاں تو برسا دے. سبحان اللہ. اچھا, یہ بارش کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے. یہ اللہ کی ایسی رحمت ہے, بعض وقت اللہ کے محبوب ترین بندوں پر ہی بارش ہوا کرتی تھی. حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو حق میں دعا دی تھی تو ان کا جتنا باغ تھا اس باغ میں 1000 درخت تھے. مدینے میں کبھی کبھی بارش صرف ان کے باغ پہ ہوتی تھی. سبحان اللہ. یہ بارش مومن کے لیے باران رحمت ہے. اب بدر کے میدان میں ہوا کیا؟ جہاں کافر لڑنے والے تھے وہاں پورا میدان چکڑ ہو گیا. جہاں مسلمان لڑنے والے تھے وہ میدان سرسبز و شاداب ہو گیا. اس بارش کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان اور سکون عطا فرمایا. یہ پہلی بات, اللہ کی رحمت ایسے آتی ہے. اب بدر کے میدان میں دوسری بات جو ہوئی تھی بڑی, وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سربا سجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے. سبحان اللہ. کیا دعا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ اللہم انجز ما وعدتنی, اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا فرما. اللہم انشدک عہدک و وعدک, اے اللہ میں تجھ کو تیرا عہد اور تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں. کیوں؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ آگے آئے گی بات, ہم وہاں پر رکھیں گے. دعا یہیں پر بس نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے دعا کی. کہا اللہم ان تہلک هذه العصابة اليوم, اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت کی آج تو حفاظت نہیں کرے گا, لا تعبد, اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم, اے اللہ تیری مرضی کی بات ہے, اگر تو چاہے تو زمین پہ عبادت کروا لے یا نہیں تو تیری مرضی کی بات ہے, تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے, تیری اپنی مرضی. سبحان اللہ. یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, انی معکم, اے محمد میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے قدموں کو جماؤ زمین پر, ان کو ہمت دلاؤ, ان کو جوش دلاؤ, ان کے اندر بہادری پیدا کرو, یہ تمہارا کام ہے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب بٹھا دوں گا. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے کیوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ میں نبی کو اور مسلمانوں کو قیامت تک ذلیل نہیں کروں گا. اہل ایمان کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا. ہم جو سمجھ رہے ہیں نا یہ صورتحال جو ہو رہی ہے مسلمانوں کی, یہ اہل ایمان کی صورت نہیں ہوتی ہے, مسلمانوں کی صورت ہے, ان کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ایمان اگر آ جائے گا تو روئے زمین کے ایک مومن کو بھی اللہ تعالیٰ کافروں کے حوالے نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی نصرت اس وقت آتی ہے جب آدمی اپنے آپ پر اعتماد نہ کر کے اللہ کی ذات پر اعتماد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور اس مدد کے لیے
آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کرے. وہ دعائیں جو قرآن میں ذکر کی گئیں، وہ دعائیں جو سنت میں ذکر کی گئیں، ایسے مواقع کے لیے ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ کریں. کیا بات ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہم بھی دعا کر رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جابروں کو ہی ہمارے اوپر مسلط کیوں کر کے رکھا ہوا ہے؟ دعا نہیں کرتے ہم لوگ دعا کیسی کرتے ہیں معلوم؟ اللہ اکبر. ہم دعا دل سے کرتے ہی نہیں، ہم دعا رسم ادائیگی کے لیے دعا کرتے ہیں. کیسے؟ امام نماز پڑھ لیا، دعا. اجتماع ہو گیا، ایک سرسری دعا. یا ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے لیے یا قوم کے لیے تڑپ کے رات کے اندھیروں میں سربہ سجود ہو کے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے. وہ دعا ہی نہیں ہے جس دعا کے اندر آنسو نہیں نکلتے ہوں. آنسوؤں کا نکلنا یہ دعا کے قیمتی ہونے کی دلیل ہے. جب اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے تھے تو آپ کے کندھے مبارکہ پر چادر تھی جو ہٹ کر زمین پر گر گئی تھی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو سیدھا کیا اور اللہ کے نبی کے کندھے کو پکڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ اب بس کیجئے، اب بس کیجئے، اب بس کیجئے بول کر. سبحان اللہ. اب یہاں اندازہ کرو ابو بکر کے بول سے امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے اللہ کے نبی کتنا روئے ہوں گے، آپ کی صورتحال کیا تھی ہوگی. تب جا کر اللہ کو رحم آیا، یہ آیت نازل کیا. پھر اللہ نے کیا کہا؟ انی ممدکم بالالف من الملائکۃ منزلین. کہ اے نبی بس میرا وعدہ ہے کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا. سبحان اللہ. جب جنگ شروع ہوئی تو شیطان جو کافروں کو ورغلا رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، اس نے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ دیکھو، پہلے تو کہا کہ آج تم غالب آنے والے ہو، تمہارے غلبے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ جب فرشتے نازل ہو رہے تھے تو اس نے کافروں کے ایک سردار کا روپ اختیار کر لیا، کر کہا کہ آج تم غالب نہیں آ سکتے، میری آنکھوں سے میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، لہذا میں تو چلا. بول کر شیطان کیا کیا؟ اس سردار کا لبادہ اوڑھ کر لشکر سے نکل گیا. ابو جہل نے دیکھا ہمارا سردار میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، حالانکہ شیطان تھا. وہ کہا کہ یہ تو مسلمانوں سے ملا ہوا ہے. اعلان کر دیا، لوگوں جم کے لڑو، اے ہمارے سردار کی فکر مت کرو، وہ تو مسلمانوں کے ساتھ جا ملا ہوا ہے، ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو رسیوں سے باندھ کر لے جائیں گے بولے. حالانکہ وہ شیطان تھا. شیطان بھی فرشتوں کو دیکھ کر بھاگ گیا، جس کی وجہ سے کافروں کے اندر جو ورغلانے کا کام تھا وہ سارے کا سارا رک گیا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مرعوب کر دیا اس ایک حادثے میں. یہاں دیکھیں، فرشتے جب نازل ہوئے اور ابو بکر نے اللہ کے نبی کا کندھا پکڑا اور پکڑ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو اللہ کے نبی ایک آیت پڑھتے ہوئے اٹھے. کیا؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلَّوْنَ الدُّبُرَ. اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر پیٹ پھیر کر بھاگنے والا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے ایک نقطہ ہے یہاں پر اس واقعے میں. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، اس میں روحانی حکمت عملی کے بہت سی نشانیاں ہیں. اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے مٹی اٹھائی، ایک مٹھی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر جو ہے کافروں کے لشکر کی طرف مار دیا. کیا کہا؟ شاہت الوجوہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا کہ مٹی تم نے نہیں ڈالی ان کے اوپر بلکہ اللہ نے ڈالا. فما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ یہ مٹی تم نے نہیں ڈالا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو ڈالا. جب یہ مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا تو جنگ کا جو ہے پانسا پلٹ گیا. اللہ اکبر. شاہت الوجوہ. میرے بھائی سوال یہ ہے، یہ سب حادثے کیا جنگ بدر کے لیے ہی ہے؟
کیا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا؟ ایسا کر کے دیکھیے ہوگا. یہ ترکیب کر کے دیکھیے. کیا ہے لوگوں نے کیا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے، ایسے ہی ایک حادثہ ہوا. تو بیٹھے بیٹھے ہمارے ہی محلے میں ہم نے کیا، ہمارے ہی محلے میں جب عبد القدیر بھائی کا انتقال ہوا تھا، وہ دنوں کی بات ہے، کہ ہم نے کہا ارے یہ کیا ہو گیا اچانک. تو ہم بولے کہ نہیں کچھ بھی نہیں، اللہ نے کہا آزماؤ. ہم بھی ایک مٹی لیے، مٹی لے کر جو ہے شاہت الوجوہ فما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، بلکہ ایسا مار دیے. سب ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے رہے. یقین مانیے ہمارے تک کوئی آیا بھی نہیں، کوئی دیکھا بھی نہیں، وہ ادھر سے ہی چلے گئے. اور جاتے آتے ہم لوگوں کو سلام کر کے گئے. نہیں بیٹھیے آپ لوگ، ہم لوگ جا رہے ہیں، چلے گئے. اللہ اکبر. یہ ہوتا. اور یہ چھوٹی بات ہے ہماری تو، لیکن آپ اگر عربی اخبارات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ علاقے جہاں پر بہت سے مسلمان برسر پیکار ہیں، ایسے تو ان گنت واقعے وہاں پر پیش آ چکے ہیں جو اخبارات کی زینت بنے، اخبارات میں شائع ہوئے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اگر یہ ایک واقعہ در واقعہ ہوتا تو یہ کبھی کی مٹ جاتا یہ واقعہ. اللہ نے یہاں وعدہ کیا جب جب مسلمانوں کو ایسی صورتحال پیش آئے گی آپ کریں. ہم لوگ کیا کرتے؟ الٹے لوگ ہیں ہم لوگ الٹے لوگ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی ہمارے پاس اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نعرے تکبیر اللہ اکبر بولے نکلے میدان میں. نہ شعور، نہ سوچ، نہ سمجھ. ہوتا کیا؟ نقصان آپ کا ہوتا. سامنے والا دشمن پوری تیاری کر کے بیٹھتا اور آپ کو ورغلا دیتا، جا کے آپ جوتے کھا کے آ جاتے. اس سے پہلے ہوا تھا نہیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہمارے بچپن کی بات ہے، 92 میں ایسے حادثے ہوئے تھے کہ بڑے بڑے درختوں کے اوپر جو ہے ٹیپ ریکارڈ لگا دیے اور مسلمانوں کو رات کے اندھیروں میں دھوکہ دیے. نہیں دیے. ہوا کیا؟ مرے کون؟ آپ. یہ جذبات ہیں ہمارے، یہ جمہوری جذبات ہیں، شرعی جذبات ہیں. شریعت کیا سکھاتی ہے؟ پہلے صبر، پھر تدبیر. 2 رکعت نماز پڑھو، وہ ساری دعائیں پڑھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھا. اگر آپ دشمن کے علاقوں میں رہتے ہیں یا آپ کے مخالف علاقوں میں رہتے ہیں، یہ عمل کر کے سو جاؤ، انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. آپ کو کوئی نہیں. ایک بڑے اہل حدیث عالم دین تھے مولانا عبدالسمیع صاحب. مولانا عبدالسمیع صاحب، اللہ اکبر، علماء صادق پور کی آخری کڑی. حال ہی میں مولانا کا انتقال ہوا. تو جب فسادات فرقہ وارانہ چل رہے تھے تو ان کا جہاں مکان تھا وہ سارے کا سارا فرقہ پرستوں کے علاقے میں. وہ اپنے گھر میں ہیں مزے میں. ان کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، آگ نہیں لگی. ان کے گھر پہ نازک گھر پرانا قبیلیوں کا، ان کے گھر کے دروازے پر بڑے بڑے پتھر ڈالے گئے تو پتھر جو ہے گیند کی شکل میں واپس آ رہا ہے. لوگ پریشان، یہ کیا؟ پوری رات چلا. مولانا کو معلوم بھی نہیں ہے، مولانا عبدالسمیع جعفری رحمۃ اللہ علیہ. جب صبح ہوئی یہ سب حالات ان کے سامنے، میرے کو تو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہوا باہر، کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے. یہ جیتی جاتی واقعہ ہے، چند سال پہلے کا واقعہ ہے، مطلب 92 قریب 93 کا یہ واقعہ ہے. جب وہ آئے تھے جامعہ دارالسلام عمر آباد تو ہم لوگ ملاقات کیے. ان کا یہ واقعہ اخبارات میں بھی چھپا تھا، ہم اس کی تصدیق لیے ان سے. تو لیکن میرے کو تو علم میں نہیں ہے، لیکن اخبار والوں نے لکھا، محلے والوں نے کہہ دیا، بس خلاص. آدمی کیسے تھے معلوم ہے؟ آدمی بڑے نرم و نازک، انتہائی نرم، انتہائی نازک، اور ان کا ہاتھ انتہائی مخملی جو ہے ہاتھ تھا ان کا. ملانے کے بعد آپ کا شوق ہوتا کہ پھر دوبارہ ملائے، اتنا نرم و نازک ہاتھ ان کا. اب ایسے آدمی کے گھر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ ہمارے گھروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. لیکن پہلے عقیدہ چاہیے، اعتماد چاہیے، اپنا نہیں اللہ کا، بھروسہ چاہیے دعاؤں پر، یقین چاہیے دعاؤں کی قبولیت پر، صبر چاہیے، جذبات نہیں. تب جا کر یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک منظر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا. اس کے بعد
یہ سب باتیں سورہ انفال میں ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. سورہ انفال میں مکمل ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر ایک بات یاد دلائے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ. اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم مٹھی بھر تھے زمین پر اور بہت کمزور تھے. اور تم کو ڈر کیا تھا؟ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. تم کو یہ ڈر تھا کہ مشرک لوگ تم کو اس طریقے سے اچک لیں گے جیسے پرندے کسی چیز کو اچک لیتے ہیں. فَلَمَّا تَرَى. اس کے بعد فرمایا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اللہ نے اپنی مدد سے تم کو نوازا. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. تمہارے لیے کھانے کے لیے حلال چیزیں عطا فرمایا. کیا تھی حلال چیزیں؟ جنگ ہوئی بدر، مشرکین پسپا کر دیے گئے اللہ کی مدد سے. تو جتنا مشرکین کے پاس مال تھا یا جائیداد تھی یا جانور تھے یا جو بھی مال تھا وہ سارے کا سارا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. اور اللہ کے نبی کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے. بہت بڑی تعداد میں یہاں پر غلام بھی ملے، لونڈیاں بھی ملے، مال بھی ملا، اسباب بھی ملے. سبحان اللہ. وہی ذکر اللہ نے کیا. تم کیا تھے زمین پر؟ کم اور کمزور. کم بھی تھے، کمزور بھی تھے. اور ایک بات یاد رکھو، مسلمان زمین پر ہمیشہ کم بھی رہا، کمزور بھی رہا. کبھی بھی مسلمان بڑھ کے نہیں تھا. اب کسی بھی علاقے کی بات کیجئے، مثال کے طور پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی کہاں ہے؟ انڈونیشیا میں. مگر آپ کو معلوم ہے کہ 56 مسلم ممالک میں مسلمانوں کی جتنی تعداد رہتی ہے اس کی 70% تعداد صرف ہندوستان میں رہتی ہے. کم و بیش ہر جگہ کا آپ حساب کر کے دیکھیں. ممالک ہیں تعداد کم، 24 کروڑ مسلمان یہاں رہتے ہیں ہمارے پاس. اتنی بڑی تعداد، پھر بھی ہم کیا ہیں؟ 135 کروڑ کے مقابلے میں کم ہیں اور کمزور بھی ہیں. اب ایسے کم اور کمزور والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اعتماد کی باتیں ہم لوگوں کو سکھا رہا ہے. اللہ پر توکل چاہیے، اللہ کی مدد پر بھروسہ چاہیے، دعاؤں پر اعتماد چاہیے. یہ یقین ہو کہ اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو یقینی معنوں میں قبول فرمائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. کیا بولے؟ یا دو باتیں ہیں. کہا فوق العناق، ان کی گردنوں پہ مارو، اور جہاں نظر آئے وہاں پر ان کا پیچھا کرو. سبحان اللہ. کب؟ جب وہ تمہارے خلاف آئیں گے تب. اور یہ ہمت اور بہادری کہاں سے پیدا ہوگی؟ اللہ کی نصرت کے بغیر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی. اسی موقع پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک مقام پر کھڑے تھے. دو معصوم بچے، غالباً ان کا نام معاذ اور ایک کا نام معوذ تھا، وہ دونوں آئے اور پوچھا چچا یہ ابو جہل کہاں ملے گا؟ تو بولے کہ تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ بولے کہ نہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج اس کا کام تمام کر دے. دیکھیے، ارے معصوم بچے ہیں اور یہ قوم کا سردار ہے جو کبھی جھکا ہی نہیں، ہر ایک کو جھکانے کی کوشش کیا. یہ ہمت اللہ تعالیٰ نے وہ بچوں کو کہاں سے دی تھی؟ یہ رحمت اللہ کی، یہ رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دونوں نے کیا کیا؟ ابو جہل کا کام تمام کر دیا. تو ابو جہل جب مر رہا تھا کسی بہادر یا سردار کے ہاتھ پہ نہیں مرا، وہ مسلمانوں کے دو معصوم بچوں کے ہاتھ پر مرا. تو کیا کہا؟ ابو جہل تیری بھی زندگی پر بڑی حسرت ہے کہ زندگی پر سردار بن کر جیا. اگر تو کسی سردار کے ہاتھ سے مار کھاتا تو تاریخ میں لکھا جاتا کہ سردار کو سردار نے مارا، لیکن تیری بھی بدنصیبی ہے کہ آج دو معصوم بچوں کے ہاتھوں مر رہا ہے، غیر معروف بچوں کے ہاتھوں میں. یہ کیا؟ یہ کہاں سے آئی یہ چیز؟ یہ کہاں سے آئی؟ سوال یہ ہے
یہ دست بازو کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں ان دعاؤں پر یقین ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، جو بات اس واقعے سے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ، اس کے بعد ہوا کیا؟ فرشتے آئے، کافروں کو مارا گیا اور 70 کفار شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور 7 صحابہ شہید ہوئے، اور بقیہ سب کو قیدی بنا دیا گیا۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت قائم کی۔ پھر دیکھیے جنگ ہو گئی نا، پھر مجلس، کیا کہ قیدیوں کا کیا کریں گے؟ اب قیدیوں کا کیا کریں گے؟ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ سب سے بہترین مشورہ حضرت عمر کا تھا، جس کو اللہ نے پسند کیا۔ اللہ کے نبی اپنے مشورے پر عمل کیے تو اللہ نے کہا کہ اے کاش آپ عمر کا مشورہ مان لیتے تو یہ بہتر تھا۔ تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ مجھے عمر کا مشورہ ماننا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی ہمیشہ مشورہ، اس جنگ کا پہلا پہلو جو ہم کو وہ مشورہ ہے، کئی مقامات پر مشورہ ہے۔ دوسرا پہلو اللہ پر توکل اور اعتماد ہے۔ دنیا کا کوئی نظام ہم کو فاتح نہیں بنا سکتا، کوئی نظام نہیں کر سکتا۔ آج ہم جو کر رہے ہیں حرکتیں، یہ حرکتوں سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل کے اخبارات بھرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سب چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ کیا بول رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں 2024 میں ہم جیتنے نہیں دیں گے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ دعا کرو، یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے، دعا کرو، مستقبل کے لیے دعا کرو، انفرادی دعا کرو، اجتماعی دعا کرو۔ میں تو کہتا ہوں آپ کے سامنے، قنوت نازلہ کا پڑھنا ہمارے ملکی حالات کے اعتبار سے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ہمارے جو ملک کے حالات جو بگڑتے جا رہے ہیں، اس میں قنوت نازلہ یقین کے ساتھ پڑھنا، اکیلے پڑھیے، آپ کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ہم بھی جو ہے برسات کے مینڈکوں کی طرح جو ہے ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے لیے برسات کا موسم ہے، رمضان، روح ختم ہو گئی، لیکن ہم بھی برسات کے مینڈک بن گئے۔ کیسے؟ رمضان آیا تو دعا یاد آئی، رمضان گیا تو دعا بھول گئے۔ رمضان کے بعد بھی دعا کرو بھائی، مقدس وقت رمضان میں جس طریقے سے ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہر جمعہ کو بھی ہے اور ہر دن بھی اللہ نے رکھا۔ ہم اس کی پابندی کریں، ہر روز پابندی کریں۔ ہر روز اپنی دعاؤں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قنوت نازلہ یاد ہے؟ بتلائیے آپ، نہیں ہے ہم لوگوں کو یاد۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعائیں آپ کے سامنے سکھائی گئی ہیں، وہ دعائیں ہمارے پاس یاد ہوں گی؟ نہیں۔ جنگوں کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، اس میں ایک بات آپ کو معلوم ہوگی، چاہے بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، تبوک ہو، کوئی بھی جنگ، ساری جنگوں کا ایک بنیادی پہلو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی کا سب سے پہلا ہتھیار جو تھا وہ دعا ہی تھا۔ سب سے پہلی تدبیر دعا ہی تھی۔ کتنی زبردست دعائیں اللہ کے نبی نے کی تھی، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، مجر السحاب، بادلوں کو جو ہے دوڑانے والے، اہزم الاحزاب، یہ جماعتوں کو شکست عطا فرما، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان کو بدترین شکست دے اور اے اللہ ان کے قدموں کو اکھاڑ دے۔ خندق کے موقع پہ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ یہ دعا ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، ہر جگہ ہے یہ دعا، ہر جگہ ہے۔ ان دعاؤں کو یاد کریں اور ہم دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس دن کو یوم الفرقان کہا کہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حیثیت دکھایا اور مسلمانوں کو ان کے اوپر غالب کر کے دکھایا۔ تو یہ چند پہلو تھے بدر کے، جس کو ہم نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کیا ہے۔ اگرچہ کہ آج ایک ترتیبی اجلاس چلانے کا ہم لوگوں کو خیال تھا، لیکن موقع محل میسر نہیں آیا، تو جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب تھا ان باتوں کو ہم نے رکھ دیا۔ پھر آپ کو بھی تلقین کرتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کیجئے اور سیرت کو پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی سیرت پڑھ کر سنائیے۔ اس سے بچوں کے اندر ایک جولانی پیدا ہوتی ہے، ان کا شعور بیدار رہتا ہے، ورنہ آئندہ اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے آج ہمارے دینی مدرسوں میں یہ واقعات کو کہانی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ کہانی جیسا پڑھتے نا بچوں کو، ہم لوگوں کو بھی ویسی پڑھاتے۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، خود ذاتی اعتبار سے باشعور ہو کر جب مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ باتیں آپ کو اس وقت سمجھ میں آتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو شعور کی زندگی نصیب فرمائے، بے شعوری سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک۔